آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا جہانگیر جدون صاحب، یہ جو وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے یہ کس طرح سے پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جس جماعت پر، جس سیاسی مذہبی جماعت پر پابندی لگ جائے پھر وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ نہیں کر سکتی وہ؟ پھر دیکھیں، اس میں جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے اس کا سب آرٹیکل 2 ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی، اگر ٹی ایل پی ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو بظاہری طور سے لگ رہی ہے، اگر الیکشن کمیشن میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ ان لوگوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے، ان کو سیمبل بھی ملا ہے، ان کے کچھ کراچی میں 2 ایم پی بھی بنے تھے، تو اگر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سوورینٹی آف پاکستان یا انٹیگریٹی آف پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ آن دا بیسس آف ایویڈنس وہ یہ ڈکلیریشن دے دیں، وہ ڈکلیریشن کے 15 دن کے اندر پھر وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ کیس ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کو، اور پھر فائنلی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا اس جماعت کے جو آپریشن ہے یا اس جماعت کی جو مزید پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے یا سوورینٹی ہے اس کے خلاف واقعی کام کر رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہنچ جائے، وہ فیصلہ دے دے، تو پھر جو ہے یہ طریقہ کار ہے آئین کے اندر کہ وہ جماعت پھر بین ہو سکتی ہے۔ ادروائز جو فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیریشن دی ہے تو یہ ڈکلیریشن اب سپریم کورٹ جو ہے وہ جانچے گی کہ ایویڈنس ان کے پاس کیا ہے، کس بیس پہ، تو جس طرح ان سے وہ اسلحہ نکل رہا ہے یا ظاہر جو ایجنسیاں ہیں، پروسیکیوشن ہے یا پولیس ہے یا CCD ہے، جو بھی ہیں اینٹی ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو وہ اگر ایویڈنس دے دیتی ہیں جی، ظاہر سپریم کورٹ ان کو نوٹس کرے گی، جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے ڈٹرمن کرے گی کہ TLP ایسی جماعت ہے جو پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، تو فائنل جو ہے پھر سپریم کورٹ بین کر سکتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیریشن دیتی ہے اور ڈکلیریشن جو ہے ودن 15 ڈیز سپریم کورٹ کو ریفر کرنی پڑتی ہے، یہ اس کا قانونی طریقہ ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت۔ اچھا بٹ صاحب آپ کی جماعت نے اب بلکہ وفاقی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی، تو 2021 میں بھی تو ان پر پابندی لگی تھی، ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن 6 مہینے بعد وہ پابندی ہٹا لی گئی تھی۔ کہیں اس دفعہ بھی ایسا پلان تو نہیں ہے؟ دیکھیں جو TLP کے، اب دیکھیں ان کے جتنے احتجاج ہوتے ہیں، یہ بھی جو احتجاج کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کون جو سیاسی جماعت ہے وہ احتجاج اس طرح نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک SHO کو 20 گولیاں ماری ہیں، 250 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، کسی کے ٹانگ کہتے ہیں ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے۔ اور یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ پرائیویٹ جو انوسنٹ لوگ جا رہے ہیں ان کو گاڑی سے نکالتے تھے، وہ گاڑی خود چلاتے، چوری کرتے ہیں، یہ گاڑی کی چوری ہے نا، چوری کر کے وہ املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پولیس کی گاڑی نظر آئی ہے، اس کو آگ لگا دی ہے، اور فائرنگ کر رہے ہیں، پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں یہ TLP جماعت کیا چاہتی تھی، کیا کرے؟ یہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی۔ پہلے 2021 میں جب عمران PTI کی حکومت تھی، ان کے اوپر پابندی لگی تو کیا ہوا؟ انہوں نے لکھ کے دیا کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ 6 مہینے بعد انہوں نے گارنٹیاں دی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جب آپ آئے ایسا کیا، ان کا یہی طریقہ کار ہے۔ دہشت گردی کی اجازت تو نہیں دی جاتی کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو مار دیں۔ اب ان کے اوپر پرچے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، بھاگے ہوئے ہیں جو لوگ، اب وہ بھاگے ہوئے، کب تک بھاگیں گے؟ آج نہیں، کل نہیں، 2-4 دن بعد وہ پکڑے جائیں گے، ان کے اوپر مقدمات چلیں گے جا کے عدالتوں میں۔ اور یہ جو ان کی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک کہتے ہیں نا دہشت گردی ہوتی ہے، یہ حکومت کے خلاف یا اینٹی گورنمنٹ جو کو آپ طریقہ کار ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کہاں پر ہے؟ سعد رضوی، انس رضوی، وہ کہاں پر غائب ہے؟ وہ چھپے ہوئے ہیں، پکڑے جائیں گے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، آج کل 2-4 دن میں پکڑے جائیں گے۔ پھر ایک پروسیس ہوتا ہے، قانون ہے، جب وہ 14 دن سے یا 15 دن زیادہ گزریں گے ٹائم پہ، پھر ان کو اشتہاری کیا جائے گا۔ پھر اشتہاری کیا جائے گا، جس جگہ بھی جائیں گے، اگر ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم کوشش کریں گے ریڈ وارنٹ کر کے لائیں گے ان کو۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ عوام کی عدالت میں، کورٹ میں ہوں گے، کٹہرے میں ہوں گے، لیکن اس چیز کی اجازت کبھی نہیں جاتی۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی آپ ان کے جتنے ہیں، وہ 2016 میں میرے خیال ہے انہوں نے اسلام کے نام پہ، دیکھیں نا، اسلام مذہب کے نام کہ آپ آ کے لوگوں کو مار دے، پولیس والوں کو شہید کر دے، یہ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی۔ اور ایسی جماعت پہ تو پابندی ہونی چاہیے۔ سارے ثبوت سب کچھ پیش کیے ہیں، کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، اب 15 دن بعد سپریم کورٹ میں بھی جا کے یہ چیز شاید رکھیں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا۔ اگر یہ دہشت گرد جماعت ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس کو ختم کر دے گا اس جماعت کو۔
نیازی صاحب، ابھی آپ کی جماعت کی جانب سے کچھ ان کی فیورز میں بیانات بھی پچھلے دنوں سامنے آئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تب بھی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان پہ کافی فورس کا بھی استعمال کیا گیا تھا. وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو آپ اور آپ کی جماعت کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بٹ صاحب کی بات کروں گا. میرے بھائی ہیں, ان کو سیاسی بات کرنی چاہیے. یہ ہر بندے کو ہر جماعت کے بارے میں کہ پھاڑ لو, ڈک لو, مار دو, پھاڑ لو جی, پرچے ہو گئے جی, یہ کر لو تو وہ کر لو. سیاست میں ہمیشہ ایک بات چیت ہوتی ہے, ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے, اس سے آگے بڑھا جاتا ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا جی کہ ہماری ایک پولیٹیکل ہم سوچ ہیں, ہم کسی سیاسی جماعت کی جو نظریے کو, چاہے وہ ہمارا مخالف بھی کیوں نہ ہو, ہم سمجھتے ہیں اس کا نظریہ اگر پولیٹیکل ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل ہمیشہ جو جماعتیں ہوتی ہیں نا, وہ سیاسی سوچ لے کے آگے بڑھتی ہیں. وہ قوم کو اکٹھا کرتی ہیں, وہ قوم کے اندر ڈیوائیڈ نہیں کرتی, وہ کوئی جلاؤ گھراؤ کی طرف نہیں جاتی, بلکہ وہ چیزوں کو جو ڈی میرٹ ہوتے ہیں وہ کم کر کے میرٹس کو ان کی ترجیح ہوتی ہے اور لوگوں کو قومی دھارے میں واپس لاتی ہیں. سیاسی جماعت یہ کام کرتی ہے. اور ہم تو دیکھیں اس حق میں نہیں ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے اس کو اگر ریزن نہیں ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اگر اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس گورنمنٹ سے تو کوئی توقع نہیں ہے ہمیں. نیازی صاحب یہ بتائیے, کوئکلی بتا دیں, پاکستان تحریک انصاف کوئی اگلے مہینے کوئی مارچ کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں ڈائیلاگز کے لیے, اور ہمہ وقت تیار رکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو تحریک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, وہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے. ہم ہر وقت تیار ہیں, ہر وقت ہم حرکت میں رہتے ہیں, چاہے وہ کنونشن ہو, پریس کانفرنس ہو, ریلی ہو, پاکستان زندہ باد ریلی ہو, 5 اگست ہو, 14 اگست ہو, اس سے پہلے ہم ہمیشہ تیار ہیں.